مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت، قاسم نعمت، سراپا جود و سخاوت، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد پیارے پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، الحمدللہ آج نماز تراویح میں چھٹے پارے کی ابتدا سے لے کر سورہ مائدہ کے اختتام تک تلاوت کرنے اور سننے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ عز و جل نے چھٹے پارے کی ابتدا ہی میں بیان فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ بری بات کا اعلان کرنا اللہ پسند نہیں کرتا مگر مظلوم سے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ وہ بری بات کے اعلان کو پسند نہیں فرماتا، اب وہ کسی کی غیبتیں ہوں، کسی کی برائیاں ہوں، کوئی فحش کلامی ہو، سر عام جو بھی بری بات کی جائے گی وہ اس زمرے میں آئے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا۔ البتہ کوئی مظلوم ہے تو وہ قاضی کی عدالت میں ظالم کی برائی کو بیان کر سکتا ہے، تو یہاں ارشاد فرمایا الا من ظلم، مگر مظلوم سے۔ مظلوم اگر کسی کی برائی بیان کرتا ہے کہ جس نے اس پر ظلم کیا ہے اور وہ انصاف حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ہے، فرمایا اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یسألوک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذلك وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا۔ اے حبیب، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار دیں، تو یہ لوگ تو موسیٰ سے اس سے بھی بڑھ کر سوال کر چکے ہیں، جو انہوں نے کہا تھا اے موسیٰ اللہ ہمیں اعلانیہ دکھا دو، تو ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں کڑک نے پکڑ لیا، پھر ان کے پاس روشن نشانیاں آ جانے کے باوجود وہ بچڑے کو معبود بنا بیٹھے، پھر ہم نے یہ معاف کر دیا اور ہم نے موسیٰ کو روشن غلبہ عطا فرمایا۔ تو یہاں سے حضرت نبی پاک علیہ السلام کے زمانے کے یہودیوں کا مطالبہ بیان کیا گیا کہ یہودیوں نے آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ ایک کام کریں کہ آسمان سے یک بار کی ایک کتاب لے آئیں، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر آئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ صرف ان کی بہانے بازیاں ہیں، کیونکہ یہود و نصارہ تو آپ کی نبوت کو پہچانتے ہیں، اور کیسے پہچانتے ہیں؟ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، فرمایا جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ فرمایا یہود و نصارہ آپ کی نبوت کو تو پہچانتے ہیں، اب ان کا اس طرح کے مطالبات کرنا کہ آپ اگر نبی ہے تو فلاں کام کر کے دکھا دیں، فلاں کر کے دکھا دیں، تو یہاں کہا کہ آپ ایک بار بھی یک بار بھی قرآن نازل کر دیں۔ فرمایا یہ ان کی بہانے بازیاں ہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑھ کر سوال کر چکے تھے۔ انہوں نے کیا کیا تھا کہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں بھی یہی انہوں نے درخواست پیش کی کہ تھوڑے تھوڑے احکامات آتے ہیں، ہمیں مشکل ہوتی ہے، تو لہذا آپ کوئی ایک کتاب ایک ساتھ لے آئیں جس میں دین کے سارے احکام موجود ہوں، تاکہ اسلام کے احکامات پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ من مانے معجزات طلب نہ کرو، لیکن جب وہ نہ مانے تو ان سے عہد لیا کہ اگر کتاب نازل کر دی گئی تو پھر تم نے اس کتاب کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ اور جب انہوں نے اقرار کر لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے کہ آپ سے
40 रातों का वादा किया गया था कि आपको तौरेत अता की जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरेत देने कोहे तूर पर तशरीफ ले गए, तो बनी इसराइल ने पीछे क्या किया कि उनमें एक शख्स मौजूद था जिसका नाम था सामिरी। ये जादूगर था और इसने सोने चांदी और जवाहरात से एक बछड़ा बनाया, और उस बछड़े में हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम जहां से गुजरे थे, तो उनके घोड़े के कदमों से जो मट्टी मस हुई थी, उसने उस निशान को देख लिया था। तो उस मट्टी को उसने वहां से उठा लिया और उस मट्टी को उस बछड़े के अंदर डाल दिया, जिससे वो बछड़ा कलाम करने लगा। तो अब जब वो बछड़ा बोलने लगा, तो सामरी ने बनी इसराइल से कहा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर खुदा से किताब लेने गए हैं और खुदा तो तुम्हारे पास ये मौजूद है। उसने बछड़े को खुदा बना दिया। तो कुछ अरसे तो बनी इसराइल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इंतजार करते रहे, 30 दिन इंतजार किया, और फिर आखिर वो उसके बहकावे में आकर बछड़े ही को खुदा मानकर उस बछड़े की इबादत करने में मशगूल हो गए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से तौरेत शरीफ लेकर वापस तशरीफ लाए और अपनी कौम को बछड़े की पूजा करते हुए देखा, तो गजब फरमाया और अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के दाढ़ी के बालों को पकड़ा, जलाल फरमाया कि तुम्हें अपने पीछे मैं अपना कायम मुकाम बनाकर गया था, तो तुमने कौम का ख्याल न किया। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने उज़्र पेश किया कि ए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, मैंने इस कौम को बड़ा समझाया लेकिन इन्होंने मेरी बात ना मानी। फिर आखिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम को डांटा, तो कौम ने माजरत पेश की और सामरी के बारे में बताया कि उसने हमें बहका दिया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अब तुमने तौबा करनी है। और तौबा कैसे करनी है? अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से आपने तरीका बताया। फरमाया कि जो हजरत हारून अलैहिस्सलाम की इत्तिबा में बछड़े की पूजा से महफूज रहे थे, वो लोग पूजा करने वालों को कत्ल करें और जो पूजा करने वाले हैं ये राजी खुशी कत्ल होने के लिए अपने आप को पेश कर दें। अगर ऐसा कर लेते हो तो दुनिया में तो कत्ल हो जाओगे, लेकिन आखिरत के अजाब से अमान पा जाओगे। तो बनी इसराइल ने ये कबूल कर लिया और सुबह से लेकर शाम तक 70,000 बनी इसराइली कत्ल किए गए। फिर हजरत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम ने रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपनी कौम के लिए माफी मांगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि जो कत्ल हो गए वो शहीद हैं और जो बाकी रह गए अल्लाह तबारक व तआला ने इनको मुआफ कर दिया है। अच्छा, अब हुक्म हुआ कि यहाँ माफ तो कर दिया है, लेकिन इनमें से एक गिरोह को लें और कोहे तूर पर ले आए ताकि वो वहां आकर अपनी माजरत पेश करें। तो अब अल्लाह तबारक व तआला ने कितना बड़ा एहसान इन पर किया था कि इनके कुफ्र को मुआफ कर दिया और इन्होंने बछड़े को खुदा मानकर उसकी इबादत की थी। अल्लाह तबारक व तआला ने इस जुर्म को भी मुआफ फरमा दिया। अब इन्हें कोहे तूर पर बुलाया गया। तो जब ये कोहे तूर पर पहुंचे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 70 आदमियों का इंतखाब किया और इन्हें लेकर कोहे तूर पर तशरीफ ले गए। कोहे तूर पर जाकर इन्होंने माजरत करनी थी, तो वहां जाकर क्या कहने लगे कि ए मूसा, हम हरगिज आपका यकीन न करेंगे जब तक खुदा को अपनी आंखों से न देखें। इसी चीज को यहाँ बयान किया। इरशाद फरमाया फक़द सअलू मूसा अकबर मिन ज़ालिका फ़क़ालू अरिनल्लाह जहरा, कि ये इससे बड़ा सवाल हजरत मूसा से कर चुके हैं, जो उन्होंने कहा था कि ए मूसा, हमें खुदा को एलानिया दिखाओ। तो कहने लगे आपकी बात को यकीन नहीं करेंगे जब तक खुदा को अपनी आंखों से नहीं देख लेते। जब इन्होंने ये बेबाकी की तो उसी वक्त एक कड़क एक बिजली आई और वो 70 के 70 आदमी हलाक कर दिए गए, आन की आन में मर गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की जनाब में रो रो कर अर्ज की कि बारी ताला, मैं अभी वापस कौम में जाऊंगा तो कौम को क्या जवाब दूंगा, करम फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से इन 70 अफराद को फिर से जिंदा फरमा दिया। कितनी इन पर करम नवाजियां हैं कि पहले फिरऔन से नजात अता फरमाई,
پھر کوہ طور پر انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کہ توریت عطا فرمائیں. انہوں نے بچڑے کی پوجا کی، ان کو اس کی معافی ملی. انہیں کوہ طور پر معذرت کے لیے بلایا گیا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی بے باکی کر بیٹھے، گستاخی کر بیٹھے. پھر ان کو معاف کیا گیا کہ موت کے بعد پھر انہیں زندہ کر دیا گیا. اچھا، اب جب یہ واپس آئے تو اب انہیں بیت المقدس کی طرف جانے کا حکم ہوا کہ بیت المقدس میں قوم عمالقہ آباد ہو گئے تھے اور انہوں نے بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال دیا تھا. اب حکم ہوا کہ آپ واپس وہی جائیں اور قوم عمالقہ سے جہاد کر کے بیت المقدس کو واپس چھڑائیں. تو انہوں نے وہاں جب پہلے تو جانے سے انکار کیا، لیکن بالآخر جب بات نہ بنی تو چلے تو گئے، لیکن راستے میں جو مصیبت جو مشکل پیش آتی فوراً موسیٰ علیہ السلام سے شکایتیں کرتے کہ اب یہ ہو گیا ہے، اب یہ ہو گیا ہے. ایک میدان میں بالآخر یہ پھنس گئے اور انہوں نے جب گستاخی کی تو فرمایا کہ اب 40 سال کے لیے بیت المقدس ان پر حرام ہے اور 40 سال کے لیے یہ میدان طیہ میں قید کر دیے گئے. یہ سفر کے باوجود بھی اس میدان سے باہر نہ نکل سکتے تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ان پر کتنی کرم نوازیاں کی، حالانکہ سزا کے طور پر انہیں اس میدان میں قید کیا گیا تھا، لیکن چونکہ اللہ کے نبی ساتھ موجود تھے ان پر کرم نوازیاں کیا ہوئی. انہوں نے دھوپ کی شکایت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بادل کو ان پر سائبان مقرر کر دیا کہ یہ جہاں جاتے تھے وہ بادل ان پر سایہ کیے رہتا تھا. ان کے لیے روشنی کا اہتمام کیا ہوا کہ آسمان سے ایک ستون نازل ہوتا کہ جب چاند کی روشنی نہ ہوتی تو وہ ستون ان کو روشنی فراہم کیا کرتا تھا. ان کے کپڑے اس 40 سال کے عرصے میں میلے نہ ہوتے، ان کے ناخن نہ بڑھتے، ان کے بال نہ بڑھتے. اور ان کے لیے پھر کھانے کا اہتمام کیا ہوا کہ آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے من اور سلوہ ان کے لیے نازل فرمایا. پیارے محترم اسلامی بھائیو، اتنی ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں نازل فرمائی، لیکن بالآخر یہ نافرمان قوم تھی اور نافرمانیاں ہی کرتے رہے. تو اسی چیز کا بیان فرمایا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے یہودیوں کا مزید بیان فرمایا. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. فرمایا تو ہم نے ان پر لعنت کی، ان کے عہد کو توڑنے اور اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے اور انبیاء کو ناحق شہید کرنے اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، تو ان میں سے بہت تھوڑے لوگ ایمان لاتے ہیں. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کا ذکر کیا کہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں جو موجود تھے حضور سے کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر خلاف چلے ہیں، آپ کی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دلوں پر خلاف نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر مہر لگا دی ہے. ان کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت سے خالی کر دیا ہے. کس وجہ سے؟ بار بار عہد توڑنے کی وجہ سے. بار بار عہد کرتے تھے کہ نبیوں کی اطاعت کریں گے، تیرے کلام پر عمل کریں گے، تیری کتاب پر عمل کریں گے. فرمایا عہد توڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات عطا کیے گئے تھے، وہ معجزات آنکھوں سے دیکھ کر بھی اس کا انکار کر بیٹھے تھے اور انبیاء کرام علیہ السلام کو ناحق شہید کرتے تھے. فرمایا ان سب باتوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت فرمائی. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان پر لعنت کی ان کے کفر اور مریم پر بہتان لگانے کی وجہ سے. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول کو شہید کر دیا. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُ، اور انہوں نے نہ تو اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی، بلکہ ان یہودیوں کے لیے عیسیٰ علیہ السلام سے ملتا جلتا ایک آدمی بنا دیا گیا.
تو یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر دیا. حالانکہ ہوا کیا تھا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے دوڑے. عیسیٰ علیہ السلام ایک مکان میں جلوہ فروش تھے. تو جو شخص سب سے پہلے اندر داخل ہوا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نشاندہی کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص پر عیسیٰ علیہ السلام کی شمع ڈال دی کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا وہ دکھنے لگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہیں سے چوتھے آسمان پر اٹھا لیا. اچھا، اب بقیہ لوگ جب اس گھر میں داخل ہوئے تو اسی شخص کو پایا، اس کو قتل کر دیا. اچھا، اب قتل تو کر دیا، پھر کہنے لگے کہ اگر یہ حضرت عیسیٰ ہے تو ہمارا آدمی کہاں ہے؟ پھر یہ آپس میں دو گروہ ہو گئے. بعض کہنے لگے کہ یہی حضرت عیسیٰ ہے، تو بعض نے کہا کہ اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا بندہ کہاں ہے؟ پھر بعض نے کہا کہ اس کا چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا ہے لیکن اس کے ہاتھ پیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح نہیں ہے. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مجتمع کر دیا تھا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور بے شک یہ یہودی جو عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں ضرور اس کی طرف سے شک میں ہے. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، اور فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ سوائے گمان کی پیروی کے ان کو اس کی کچھ بھی خبر نہیں. بَلْ رَفَعَ اللَّهُ إِلَيْهِ، بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا. وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے. تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دفاع بھی فرمایا، اور ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ بھی واضح ہوا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ عز و جل شہید کر دیا گیا ہے. تو ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ظاہری حیات کے ساتھ حیات ہیں، بالکل زندہ ہے، اور قرب قیامت میں انہوں نے واپس بھی تشریف لانا ہے. اور قرب قیامت میں جب یہ تشریف لائیں گے تو اچھا، ہمارا ایک عقیدہ تو یہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا، اس سے کیا مراد ہے؟ تو یہ یاد رکھیں کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تشریف لانا ہے، لیکن وہ نبی پاک علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے والے ہوں گے. وہ اپنی شریعت کی دعوت نہیں دیں گے، اپنی نبوت کی تبلیغ نہیں فرمائیں گے، بلکہ حضور نبی رحمت علیہ السلام ہی کی شریعت کی تبلیغ فرمائیں گے، قرآن ہی کی تلاوت کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، اور پھر آخر جب ان کی عمر مبارک پوری ہو جائے گی، حتیٰ کہ ابھی ان کا نکاح نہیں ہوا تھا، وہ نکاح بھی فرمائیں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، اور پھر جب ان کا وصال ہو جائے گا تو وہ پھر نبی پاک علیہ السلام کے مزار مبارک میں دفن کیے جائیں گے. اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے مزار مبارک میں دفن کیے جائیں گے. تو ہمارا عقیدہ بالکل واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں، قرب قیامت میں تشریف لائیں گے. ایک آیت کریمہ اور اس کی مختصر وضاحت کے بعد بیان کو ختم کرتے ہیں. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور اس کی راہ میں جہاد کرو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم کیا دیا کہ تقوی اختیار کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو. بعض لوگ اس حوالے سے مسلمانوں کو وسوسوں کا شکار کرتے ہیں کہ نہیں جناب، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ سنتا ہے تو پھر ہمیں وسیلے کی کیا حاجت ہے، ہمیں کیا حاجت ہے؟ رب نے فرمایا اس لیے ہمیں حاجت ہے، رب نے خود فرمایا اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو. تو لہذا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں جناب وسیلہ جائز نہیں ہے تو وہ قرآن کی مخالفت کر رہا ہے، قرآن کے خلاف حکم دے رہا ہے. قرآن کہتا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو، وہ کہتا ہے کہ وسیلہ جائز نہیں ہے.
تو پھر وہ قرآن کے علاوہ کسی اور ہی چیز کی تبلیغ کر رہا ہوگا، کیونکہ قرآن تو کہتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ اور نبی رحمت علیہ السلام کے زمانے سے لے کر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور آج تک بھی جو اہل حق ہے یہ وسیلے کے قائل رہے ہیں، کوئی بھی وسیلے کا انکار کرنے والا نہیں گزرا۔ اور نبی رحمت علیہ السلام کی خدمت میں جب حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم حاضر ہوئے، یا ایک نابینا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی نابینائی کی شکایت کی، تو نبی رحمت علیہ السلام نے انہیں جو دعا تعلیم ارشاد فرمائی اس میں بھی اپنے وسیلے کا ذکر کیا اور کہا کہ یوں دعا کرو کہ یا اللہ عز و جل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تم سے دعا مانگتا ہوں۔ تو حضور نبی رحمت علیہ السلام تو خود وسیلے کے متعلق تربیت ارشاد فرما رہے ہیں، اور وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ جو نابینا تھے وہ تشریف لے گئے، جہاں پر اسی طرح انہوں نے دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آنکھیں عطا فرمائی۔ تو یہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا ابتدا ہی سے عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وسیلے کو پسند فرماتا ہے۔ اچھا، بسا اوقات لوگوں کو بتلانے کے لیے، ذہن خراب کرنے کے لیے بات کیا کرتے ہیں کہ دیکھو جو رب ڈائریکٹ سنتا ہے تو اس کے بارے میں تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں وسیلے سے سنتا ہے، اور صاحب مزار جو کہ محتاج ہیں اور ان کے بارے میں یہ ڈائریکٹ پکارتے ہیں، صاحب مزار کو ڈائریکٹ پکارتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وسیلے سے پکارتے ہیں۔ اب کوئی نیا بندہ جب یہ بات سنتا ہے تو بولتا ہے یار بات تو بڑی صحیح کر رہا ہے، یار اللہ کو ڈائریکٹ سننے والا ہے تو اللہ کو وسیلے سے پکارتے ہیں اور صاحب مزار کو ڈائریکٹ پکار رہے ہیں۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ نہیں سنتا، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ وہ باریک سے باریک آواز، ہلکی سے ہلکی آواز بھی سنتا ہے۔ ابھی جو الفاظ ہم ادا بھی نہ کریں میرا رب تو اس کو بھی سننے پر قادر ہے، تو ہمارا تو یہ عقیدہ ہے۔ اور جو ہم وسیلے سے پکارتے ہیں وہ اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ سنتا تو ہے لیکن پسند وسیلے کو فرماتا ہے کہ میرے محبوب کے وسیلے سے، میرے مقبول بندوں کے وسیلے سے میری طرف آئے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا نا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ جب یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو محبوب آپ کی خدمت میں آ جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے اور رسول ان کی شفاعت فرمائے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یہ اپنے رب کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ گناہ کس کا کیا تھا؟ رب کا۔ نافرمانی کی تھی رب کی، لیکن رب کیا فرما رہا ہے کہ محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ سبحان اللہ، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں ہو وہاں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے خصوصی برکتیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔